پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کو سیکیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام کر رہا ہے. عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، خنجر گھونپ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غداری ہو گئی عمران خان کے ساتھ. آخر غداری کس نے کی؟ سب سے پہلے صدیق جان کو سن لیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اصل گیم سینٹ میں ہے جہاں پہ نمبر گیم پوری نہیں ہو رہی، جہاں پہ 2 کی میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ 2 لوگ تحریک انصاف کے سینیٹرز سرنڈر کر چکے ہیں، 2 اور چاہیے. اور ان کو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کو سیکیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. اور جس شخص کو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سینیٹر کو سیکیور کرنا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے، خنجر گھونپ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ سب اوکے ہے. سب اوکے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ ٹوٹ رہے ہیں اور پارٹی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. جی تو آخر غداری کس نے کی؟ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا؟ آخر وہ کون ہے جو یقین دہانیاں کروا رہا تھا؟ آخر اپنے سینیٹرز کو کیوں نہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا؟ کے پی کے میں حکومت تو اپنی ہے، وزیر اعلیٰ بھی اپنے، تو پھر کیوں نہ بندوبست کیا گیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. آخر وہ کون ہے جس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے؟ سینیٹرز کو دھمکایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، ان کو خریدا جا رہا تھا. آخر اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ عوام تو سڑکوں پر مار کھا رہی ہے، عوام تو لاٹھی چارج کا سامنا کر رہی ہے، عوام تو جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، عوام تو ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اور دوسری طرف اگر آپ عمران خان کو دیکھیں، عمران خان پچھلے 15 ماہ سے جیل میں ہے، ان کی بیوی جیل میں، ان کی بہنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے عوام، ان کے کارکنان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. حسان نیازی ہو یا پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، یعنی کہ کس کس کے نام لیں. عوام تو قربانیاں دے رہی ہے، کارکنان تو قربانیاں دے رہے ہیں. پھر یہ جو لوگ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے، یہ پھر سودے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ان کا احتساب کون کرے گا؟ صدیق جان صاحب نے بڑی خوفناک خبر دی ہے. قومی اسمبلی تو اگلوں نے پہلے ہی رام کر لی تھی، فتح کر لی تھی. یہ سینٹ واحد جگہ تھی جہاں پر طاقتور حلقے حکومت کی نیندیں حرام تھی. یہاں پر لوگ مینج نہیں ہو رہے تھے، یہاں پر لوگ جو ہے وہ خریدے نہیں جا رہے تھے، یہاں پر جو نمبر گیم ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا. پھر یہ کیا ہوا ہے؟ آخر کس طرح جو ہے لوگوں کو خریدا گیا ہے؟ وہ کون سینیٹرز ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے نام بھی سامنے لانے چاہیے اور اس شخص کو بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے جو یقین دہانیاں کروا رہا تھا، جو بار بار عمران خان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے تمام ارکان، آپ کے تمام سینیٹرز محفوظ ہیں. اور صدیق جان صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ 2 سینیٹرز وہ بک چکے ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، مزید 2 بھی ان کے اوپر بھی کام ہو چکا ہے. یعنی کہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو خرید لیا گیا ہے. تو یہ آگے کس طرح معاملہ ہوگا؟ کس طرح یہ صورتحال بنے گی؟ کس طرح آگے چیزیں ہوں گی؟ کیونکہ یہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر حکومت کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ قومی اسمبلی میں بڑی زبردست طریقے سے آسانی سے آئینی ترامیم کر لے گی، پھر سینٹ میں بھی یہ سب کچھ ہو جائے گا. پھر اتنی تگ و دو کس لیے؟ اتنی قربانیاں کس لیے پیش کی جا رہی ہیں؟ عمران خان پھر اتنے ماہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ ان کی بہنیں جیل میں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ اور وہ لوگ جو ملٹری قید میں، جو فوج کی تحویل میں، وہ آخر کس لیے قربانیاں دے رہے ہیں؟ آخر وہ کس لیے ڈٹے ہوئے ہیں؟ اس کاز کے لیے، اس مقصد کے لیے تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جھکنا نہیں ہے، انہوں نے بکنا نہیں ہے، اس نے اس نظام کے آگے سرنڈر نہیں کرنا ہے. پھر یہ وہ لوگ جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر منتخب ہوئے، ایم این ایز بنے، سینیٹرز بنے، آخر وہ کیوں بک گئے ہیں؟ ان کا احتساب ضروری ہے. عوام کو ان کے گھروں کا گھیراؤ کرنا چاہیے. تحریک انصاف کو فی الفور ان کے نام عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پی کے میں اپنی حکومت ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، تو وہاں پر اگر ان تمام ارکان کو، سینٹ کے ایم این ایز کو
اگر وہاں پر منتقل کیا جاتا، 1 ماہ تک ان کو وہاں پر رکھا جاتا، تو حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی. حکومت کے لیے نمبرز پورے کرنا مشکل ہو سکتا تھا، کیونکہ تمام تر حقائق سامنے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کھیل رہے تھے، جو انہوں نے کیس لگایا ہوا تھا 63A کا، اس کے بعد تو جاگ جانا چاہیے تھا تحریک انصاف کو. سندھ ہاؤس، وہاں پر بھی منڈی لگی تھی. تمام تر حقائق، تمام تر چیزیں سامنے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے یہ غداری ہو گئی ہے. عمران خان کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. آیا کہ حکومت جو ہے وہ نمبر پورے کر لیتی ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف آخر میں کوئی گیم کرتی ہے. کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے سینیٹرز، اپنے ارکان کا تحفظ کیا جائے، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. جو لوگ بک گئے ہیں، یا جن کے بارے میں خدشات ہیں، یا جن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، ان کے حوالے سے قوم کو بتایا جائے، تاکہ عوام ان کا بندوبست کرے، عوام ان کے گھروں کا گھیراؤ کرے. یہ بہت ضروری ہے. عوام قربانیاں دے رہی ہے، عوام ماریں کھا رہی ہے، عوام سڑکوں پر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. کیا یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ یہ چند ٹکوں کے عوض بک جائیں گے؟ ایسے نہیں چلے گا اب. اور یہ بیرسٹر گوہر ہیں، یا جو بھی اس وقت تحریک انصاف کو جو بھی چلا رہا ہے، ان کو ان کے نام، ایک ایک بندے کا نام بتانا ہوگا کہ کون کتنے میں بکا. اور سب سے پہلے ان تمام ارکان کو، سینیٹرز کو جو بچ گئے ہیں، جو ابھی بکے نہیں ہیں، جنہوں نے ابھی سرنڈر نہیں کیا، ان کو سب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کریں. KPK میں آپ کی حکومت ہے، سیکیورٹی آپ کے پاس ہے، پولیس آپ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس آپ کے پاس ہے. اگر آپ ان کو 1 ماہ کے لیے وہاں پر بطور مہمان رکھیں تو اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. اور عمران خان صاحب جب ان سے ملاقات ہوگی، جب تمام تر چیزیں، تمام تر حقائق بھی سامنے آئیں گے، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے، کیونکہ وہ غداری کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، انہوں نے پہلے بھی معاف نہیں کیا. ان کو ڈرایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب سندھ میں ہاؤس میں منڈی لگی تھی، عمران خان کو، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو پنجاب کے اندر کچھ لوگ بکے تھے، وہاں پر حکومت گرائی گئی تھی، شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا تھا. تب بھی عمران خان کو کسی نے کہا تھا کہ آپ ان کو معاف کر دیں. عمران خان نے کہا تھا کہ میں نظریے کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا، میں ان غداروں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تو کئی بڑے بڑے نام ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، ان کو نااہل کروا دیا گیا تھا. تو یہ وہ تمام تر حقائق ہیں، اور بڑی خوفناک چیزیں آ رہی ہیں جو تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں. تو یہ پوری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.